سر یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری کائنات پر محیط ہے، کیا ابلیس اس سے باہر ہے؟ اللہ کی رحمت ساری کائنات پر محیط ہے، کیا ابلیس کائنات سے باہر ہے؟ اساتذہ حضرات، پہلے ضرور بات تھی کہ ہم لوگ تو میں اہل حدیث کو کسی وقت بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے پہلے اذان دے کے ہم تو پڑھ کے آگے نماز. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ نماز نہ پڑھی ہو تو طریقہ کار تو یہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی جا کے پڑھ لیں آپ، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم تو پڑھ آئے ہیں نماز. سچی بات یہ اسی لیے آپ کو 3:30 بجے کا ٹائم اس لیے رکھا تھا کہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو پہلے وقت میں اذان دے دیتے، ہم پڑھ کے آ گئے ہیں. باقی باتیں چلو نہ مانو نا، ان کی نماز میں آسانی تو وہ دے دیتے ہیں. اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ جن حضرات نے نہیں پڑھی وہ ساتھ ساتھ چلے جائیں، پڑھ کے واپس آ جائیں. ہم نے اب مغرب تک اس کو اختتام پذیر کرنا ہے، کیونکہ ایسے مطلب رول ہم رات میں جا نہیں سکتے، اور کچھ حالات کی وجہ سے بھی، کچھ سیکیورٹیز کی وجہ سے بھی، اس لیے ہم نے مغرب سے پہلے اس کو ختم کر دینا، مغرب تک ختم کر. Now that we have done our job, we are relaxed. مگر کچھ لوگ جو نماز پڑھنی ہے وہ ضرور جا کے پڑھائیں ماشاءاللہ. سر یہ ہارون رشید صاحب سے اور پروفیسر صاحب سے مشترکہ سوال ہے کہ ابھی سیاستدانوں کی احتساب کی بات ہوئی، لیکن انہوں نے فرمایا ہے کہ فوج کے ظلم و ستم کا حساب کون کرے گا، اور اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کو فلاحی ریاست نہیں بننے دیتی، اس کا احتساب کب ہوگا؟ ہارون رشید صاحب، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کوئی کچھ مس کنسیپشنز ڈیولپ کر دے، غلط تصورات جو ہیں اجاگر کر دیے ہیں پریس نے اور سیاستدانوں کے ریٹارک نے. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے؟ اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک آدمی کا نام ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی ہے. اس لیے کہ جب کوئی نیا چیف فوج کی قیادت سنبھالتا ہے تو اس کو چند مہینے درکار ہوتے ہیں اس پہ گرفت قائم کرنے کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے. اور میں نہیں سمجھتا، میں پوری دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس نئی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی رائے کسی ہر معاملے میں درست ہوتی ہے، بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ فرشتے ہیں. کیا انہوں نے ملک کی اکانومی کو خراب کرنے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے ملک میں مظاہرے کروائے؟ کیا انہوں نے اپوزیشن کے سیاستدانوں کو اکسایا؟ کیا انہوں نے کوئی اخبار نویسوں کو اکسایا؟ اس کے برعکس انہوں نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی. وہ ٹیررزم کے معاملے میں جو کنفیوژن چلاتا تھا اس کو انہوں نے دور کیا، اور جیسے قرآن مجید میں ہے کہ من الظلمات الی النور، اسے کنفیوژن سے کلیئرٹی کی طرف لے جانے کی، خود بھی سمجھنے کی کوشش کی، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ تو ایک دو پہلو ہیں اور لمبی بات کا وقت نہیں ہے. بہت کئی اعتبار سے انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی. بہت پس پردہ کہانیاں ہمیں معلوم ہے، سب چیزیں ہم لکھ نہیں سکتے. مگر خرابی کس نے کی؟ جس دن نئی حکومت تشکیل پائی ہے تو چند باتیں، مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سرسری یوں ہی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کوئی مشورہ دیجئے. ایک دن شہباز شریف صاحب نے کہا تو میں نے کہا یہ مشورے کا طریقہ نہیں ہے. مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے بتائیں، تیاری کی جائے، سوچے. ہمیں کوئی جینیس تو نہیں ہے، ہر وقت چیزیں مستحضر نہیں ہوتی. زرداری صاحب کے مشیر سے کہا بھائی فوری طور پہ 5 باتیں آپ نوٹ کر لیں آج کے دن میں. ایک یہ کہ خاتون وزیر اطلاعات ہیں، ان کے لیے مشکل ہوگا رات کو فرائض انجام دینا، بے تکلف ہونا. اس کو کسی معقول آدمی سے ریپلیس کر دیں اور اس کو کوئی دوسری وزارت دے دیں. اور کرکٹ بورڈ کا بھی بات ہو رہی تھی، کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کسی پروفیشنل کو بنا دیں. پروفیشنل اگر نہیں بنانا چاہتے تو کسی ایماندار آدمی کو بنا دیں. ہمارے نوجوانوں میں بہت ایسے لوگ ہیں، اور کیونکہ اسے کرکٹ میں قوم کی بڑی دلچسپی ہے. اور یہ شہباز شریف کے ساتھ آپ ہم آہنگی رکھیں، اور پنجاب سٹیبل ہو تو پاکستان سٹیبل ہوتا ہے، باقی صوبے میں ویسے پرابلم ہے. پھر ان سے یہ عرض کیا کہ یہ سلمان تحصیل صاحب جو ہیں ان کو اللہ نے اور سب کچھ دیا، مگر عقل کے معاملے میں کوئی فیاضی نہیں برتی ان کے معاملے میں. تو ان کو ہٹا دیں یہاں سے. انہیں پتہ نہیں کس وقت ان کے والد بہت فصیح تھے اور یہ اتنے ہی غیر فصیح ہیں اور ہمیشہ صحیح وقت پہ غلط بات کرتے ہیں. تو بھائی ان کی بجائے کسی اور گورنر کو لگا دیں، اس کو کوئی اور وزارت دے دیں. کاروبار اس کا بڑا ہے، اس کو نوکری کی ضرورت بھی نہیں ہے.
اور بدنامی کا باعث بھی بنے گا، اور ان کے ساتھ ہم آہنگی رکھیں۔ پرویز صاحب کو یاد ہوگا جس دن شہباز شریف کو ہٹایا گیا حکومت، تو میں نے اسی وقت ٹی وی پہ کہا کہ صوبہ انگورنریبل ہو گیا، اب آپ خاک چاٹیں گے اور تھوک کے چاٹیں گے اور اس کو بحال کرنا ہوگا۔ یہ عام پالیٹکس مکینکس کی بات ہے، ہر اخبار نویس یہ بات سمجھتا ہے اور کسی سے بھی پوچھتے۔ مشیر کہا کہ ٹھیک رکھیں، اور آخری مشورہ یہ دیا جس پہ انہوں نے کہا یہ تو ہم ضرور کریں گے۔ ان کے مشیر نے کہا یہ تو آپ فکر ہی نہ کریں۔ او بھائی، ایک مولوی فضل الرحمان کو خوش کرنے کے لیے سارے کشمیریوں کو اور سارے پاکستان کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ اس کو کشمیر کے کمیٹی کی بجائے اس کو کوئی اور چیز دے دو، اس کو تو کھانے کے لیے کچھ چاہیے نا، کوئی دے دو۔ اب آپ بتائیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کردہ مسائل ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ تصادم ہو لیں؟ رہا ججوں کا احتساب تو ضرور ہونا چاہیے۔ کس نے کہا ہے؟ میں کہتا ہوں اخبار نویسوں کا بھی ہونا چاہیے۔ ایک اخبار نویس کے 30 کروڑ روپے لندن کے ایک بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اور سب کا بھی ہونا چاہیے۔ مگر کون کرے گا؟ عدالت کرے گی، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عدالت ضرور کرے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ویسے خادم حضرات جناب اسرار کسانہ بھی تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر کوئی ویسے کوشچن ان سے پوچھ رہے ہو تو وہ بھی آپ پوچھیں۔ آپ چاہتے ہیں کچھ پتھر ان کی طرف بھی پھینکے جائیں؟ بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں۔ I had the pleasure of meeting the General صاحب، اور frankly telling you مجھے یہ یقین ہے کہ he is not the establishment۔ مجھے پورا یقین ہے کہ he is not the establishment۔ میں ویسے جنرل صاحب کی جب زندگی دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ایک انتہائی آنیسٹ اور ذمہ دار معاشرے کا ایک فرد ایسا نظر آتا ہے۔ His father died so early and he had young kids and brothers، 2.5 سال کا فرق ہے، تو وہ جنرل ہمارے سب سے اس لحاظ سے اچھا نہیں ہے کہ جس نے اپنے خاندان کو ہمیشہ قریب رکھا، اپنے بہن بھائیوں کو نگہداشت کی، پالا پڑھایا۔ کیا یہ سٹوری لوور مڈل کلاس کے بہت سے لوگوں کی نہیں ہے؟ مگر بہت سے لوگوں نے جنرل کی طرح ایمانداری اور ترتیب سے اپنی فیملی کو نہیں پالا۔ کیا آپ اس شخص سے توقع رکھتے ہیں جس نے اتنے تردد سے اپنا گھرانہ پالا اور اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہوں، کہ جو آگے بڑھ کے ملک و ملت کے لیے بھی اتنی ہمدردانہ سوچ نہیں رکھے گا؟ I found him a very constructive man in a way کہ اب دیکھو فرق کہاں پڑتا ہے۔ پشاور میں تباہی آئی، لوگ مر رہے تھے، تباہ و برباد ہو رہے تھے، اینڈ نہ کوئی صدر وہاں گیا، نہ پرائم منسٹر گیا۔ کمال کی بات ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف، کمال کی بات ہے۔ اگر آپ کو ہسٹری یاد ہو تو آپ دور جانے کی تو کوئی بات۔ ایک شہر برباد ہو رہا تھا، اس کے لوگ چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، مگر کوئی بندہ نہیں جا رہا۔ تو از خود یہ خیال کر کے کہ they need to be lifted up، ان کے موڈ اٹھانے چاہیے، ان کے کچھ حوصلے بلند کرنے چاہیے، یعنی اسٹیبلشمنٹ گئی، بقول آپ کے اسٹیبلشمنٹ گئی ہے۔ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ ان غیر ذمہ دار لوگوں سے بہتر ہوئی کہ نہ ہوئی۔ In spite of that, neither I don't wish him to take charge. He doesn't wish to take charge. مگر جب اس قسم کے نائب حکمران جو ہیں، کیا اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ کو دیں گے جب وہ اپنے اخلاق و کردار سے اتنے دیوالیے پن کا ثبوت دیں؟ اسی کے لیے میں بیٹھوں سر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جنرل از ناٹ دی اسٹیبلشمنٹ، بلکہ اسٹیبلشمنٹ از آل کرپٹ۔ سر تھینک یو۔